آپ دیکھیں نا جو ایک کھلاڑی وہ ایک تیر پھینک کر آیا ہے، ساری قوم اس کے پیچھے لگ گئی، یہاں تک کہ بادشاہ اور وزیر بھی اس کو مبارک دینے کے لیے اور انعام دینے کے لیے چلے گئے، حالانکہ شرم کا مقام ہے۔ اسلام کے اندر لہو و لعب یہ منع ہے، حرام ہے۔ وقت کو ضائع کرنا، سرمایہ کو ضائع کرنا، کھیل کود کے اوپر سرمایہ لگانا اور ہر وہ کام جو تمہیں شریعت سے روک دے وہ حرام ہے۔ یہ کھیل کود، یہ تماشے اور یہ ان کے اوپر خرچ کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو قوم کتنی بدھو ہو چکی ہے کہ ایک بندہ غلط کام کر کے آیا ہے اور سارے پھر اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک مذہبی سکالر طارق جمیل، اس کے بارے میں وہ بھی گیا تو اس نے بھی میرے خیال میں 3 یا کچھ لاکھ دے دی، اب مجھے وہ فگر یاد نہیں ہے، 3 لاکھ یا 5 لاکھ اس نے بھی دے دیا۔ وہ شخص کہ میلاد شریف کے وقت اگر ایک جھنڈا جو ہے اوپر کیا جائے نا تو وہ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہوگی، کسی غریب کو دے دیتے، یہی نہیں کہتے، کسی غریب کو دے دیتے، یہ فضول خرچی ہو رہی ہے۔ تو وہ جو ایک جو فضول کام کر کے آیا ہے، اول تو حکومت نے اس کو کروڑوں دے دیا ہے، تو تو پھر اس کو دے رہا ہے، یہ فضول خرچی تو میرے نظر نہیں آتی۔ یہ کسی غریب کو تو 1 لاکھ کر کے دے دیتا تو اس کا کام بن جاتا۔ ایک تو اس کے پاس پیسے پہلے سے زیادہ ہیں اور دوسرا وہ کوئی اچھا کام کر کے بھی نہیں آیا، اور پھر اس کو پکڑ کر لے گئے اپنے اس مرکز میں کہ بڑا حضرت دعا کرے کہ خالق اللہ اس کو اور کامیابی عطا فرما۔ ایک بندہ کنجر پان کر کے آئے اور لہو و لعب کر کے آئے، فضول کام کر کے آئے، بزرگ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کام میں اور کامیابی عطا فرما۔ یہ ہے ان لوگوں کی دینداری۔ ان کو مسئلہ ندا کیسے سمجھ آئے گا؟ ان کو مقام مصطفیٰ کیسے سمجھ آئے گا؟ یہ شہرت کے پجاری لوگ جب دیکھتے ہیں کہ شہرت ادھر ہے، اگرچہ فنکار ہو، اداکار ہو، اس کے پاس چلے جائیں گے مبارک دینے کے لیے کہ ماشاءاللہ آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا، کیونکہ آپ کو ماننے والے اور آپ کو جاننے والے زیادہ ہیں۔ تو اس دور میں معیار یہ بن گیا کہ جس کی شہرت زیادہ ہے، جس کے پیچھے زیادہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، جس کو سننے والے زیادہ ہیں، دیکھنے والے زیادہ ہیں، وہی آئیڈیل ہے اس قوم کا۔ اسلام آئیڈیل نہیں ہے، اسلام کا قانون اور ضابطہ ان کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، صرف دنیا کی شہرت اور دنیا کا پیسہ۔ کبھی اچھے کام پر اس حکومت کو توفیق نہیں ملی کہ اچھے کام کے اوپر کوئی خرچ کرے۔ کہتے ہیں ملک کا نام روشن ہو گیا ہے جی، اس جج نے قادیانیوں کے بارے میں غلط فیصلہ کر دیا اور مسلمانوں کی فہرست میں لا کر کھڑا کیا، تو تمہارا تو سر شرم سے نیچے ہو جانا چاہیے۔ تم کہتے ہو مسلمانوں کا ملک ہے اور تمہارا جج جو فیصلہ کر رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے، تو تمہیں تو شرم کرنی چاہیے۔ تم کہتے ہو ہمارے ملک کا نام بلند ہو گیا۔ یہاں شریعت کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، جہاں شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہاں یہ کھیل کود میں اپنے سر کو بلند محسوس کر رہے ہیں۔ ہے نا بدھو قوم، جن کو حقیقت حال معلوم نہیں۔ دین اسلام کا مسئلہ سمجھنے کے لیے انہیں موت پڑتی ہے، سمجھتے نہیں کہ مسلمانی کیا ہے، اسلام کیا ہے، لیکن فضولیات کے اندر یہ ماہر ہیں، اور فضولیات کے اندر جو زیادہ ماہر ہوتا ہے اس کو انعام ملتا ہے، اور لوگ خوش ہوتے ہیں جی بڑا مقام پا گئے، بڑی عزت پا گئے، بڑی شہرت پا گئے۔ خالق کائنات جل شانہ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے۔ اب یہ کھیلیں ہوتی ہیں نا، یہ کھیل کود ہوتے ہیں، اس میں انعام ہوتے ہیں، شرطیں لگتی ہیں، نمازوں کے وقت اس میں چلے جاتے ہیں، یہ سب حرام ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب تو مشائخ ایسے جدید قسم کے ہیں کہ وہ خود کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں جی، 80 سال کی عمر میں بھی بلہ پکڑتے ہوئے اور فٹ بال کو وہ پاؤں مارتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم آپ بھی فٹ بال کھیل سکتے ہیں اور چھکا لگا سکتے ہیں، حالانکہ یہ فضول کام ہے، یہ مسلمان کے شان نہیں ہے۔ کوئی ایسے کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرے اور اپنا پیسہ ضائع کرے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اللہ کے گھر کے لیے ایک بلب کے لیے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو لہو و لعب والوں کو لاکھوں روپیہ دے دیتے ہیں۔ اور ہماری قوم، میں روڈ سے گزرتا ہوں نا تو میں نے کہا، عزیز ساتھ تھے میرے،
میں نے کہا رش کیوں ہے؟ ایک جگہ پر جہاں بھی میچ ہے جی، 3-4 مقام ایسے ہیں جہاں پر بڑا رش تھا، یہاں پر میچ ہے جی۔ اب ان کو اگر کوئی بتائے نا کہ تیرا باپ بیمار ہو گیا ہے، اس میچ کے اندر جو شامل ہے وہ کہے گا کسی اور کو کہہ دو کہ باپ کی دوائی لے آئے، پھر میں فی الحال فرصت میں نہیں۔ اتنا جنون ہے ان لوگوں میں، اس کھیل تماشے کے اندر اتنے مستغرق ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنا باپ بھی یاد نہیں ہے، انہیں اپنی ماں بھی یاد نہیں۔ اگر ان کو کہا جائے نا کہ ماں بیمار ہے، یہاں تو 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر ڈیوٹی دے، یہ نہیں دے سکتا، یہ آدھا گھنٹہ بھی کھڑے نہیں ہو سکتا، لیکن اس کنجر پن کو دیکھنے کے لیے 5-5 گھنٹے کھڑا رہتا ہے۔ یہ قوم کس طرف جا چکی ہے؟ دین اسلام سے دور، اسلام کی ان کو ہوا نہیں لگی، اور یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں اور ہم بڑے مشہور ہو رہے ہیں، لوگ ہمیں جانتے ہیں۔ معزز